السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج ہم بہت ہی اہم موضوع جو کہ عالمی مسئلہ ہے اس پر بات کریں گے۔ یہ غذا کی جو قلت ہو رہی ہے، غذا کی جو کمی ہو رہی ہے، اور اس کے ساتھ ساتھ جو موسم کی تبدیلی ہے، یہ ہمیں کیسے ڈسٹرب اور پریشان کر رہی ہے، اس کے اوپر آج بات کی جائے گی اور اس کا حل بتایا جائے گا۔ اس کے بارے میں آپ کو آگاہی دی جائے گی، اویئرنیس دی جائے گی۔ آپ نے سب سے پہلے یہ کرنا ہے کہ میری ویڈیو کو لائک کرنا ہے، اس کو شیئر کرنا ہے، تاکہ جن لوگوں تک میری ویڈیو نہیں پہنچ رہی ان تک پہنچنا شروع ہو جائے۔ اور آپ نے اس ویڈیو کو اچھی طرح دیکھنا ہے، سننا ہے، سمجھنا ہے، اور اس سے فائدہ اٹھانے کی کوشش کرنی ہے۔ جو میں نے آپ کو بتانا ہے کہ ہم اپنے تائیں انفرادی طور پر جو ہم اس میں اپنی انوالومنٹ کر سکتے ہیں، یعنی ہم مدد فراہم کر سکتے ہیں کہ یہ جو کلائمیٹ چینجنگ ہے اور غذا کی قلت ہے، غذا کا مسئلہ ہے، اس کو حل کرنے کے لیے ہم اپنے طور پر جو کام کر سکتے ہیں وہ ہمیں اسٹیپ اٹھانے چاہیے اور ان پر عمل کرنا چاہیے، جو ہمارے ان ہینڈ ہیں، ہاتھ کے اندر ہیں، ہمارے گھر کے اندر ہیں، ہماری سراؤنڈنگ کے اندر ہے۔ آج میرا جو موضوع ہے، ٹاپک ہے، وہ ہے دی پرابلم ود فوڈ اینڈ کلائمیٹ اینڈ ہاؤ ٹو فکس اٹ۔ اس کو ہم کیسے فکس کر سکتے ہیں، اس کو کیسے ہم کنٹرول کر سکتے ہیں، اس پر ہم کیسے اپنی کارکردگی دکھا سکتے ہیں کہ جس سے ہم اس غذائی قلت کے مسئلے سے، غذائی مہنگائی کے مسئلے سے ہم کیسے جان چھڑا سکتے ہیں۔ خوراک اور موسمی تبدیلی دو اہم مسائل ہیں جو ہماری زمین یعنی ہمارے اس سیارے پر گہرا اثر ڈال رہے ہیں۔ موسمی تبدیلی کی وجہ سے زراعت، غذا کی دستیابی اور صحت پر براہ راست اثرات مرتب ہو رہے ہیں۔ ان میں جو پیشہ جو ہمارا فیلڈ متاثر ہو رہا ہے، ان میں سب سے پہلے نمبر پر ہے زراعت پر اس کے اثرات ہو رہے ہیں۔ زراعت پر اس کے اثرات یہ ہو رہے ہیں کہ جو ہمارا بارشوں کا پیٹرن ہے وہ چینج ہو گیا ہے۔ گلوبل وارمنگ جو ہے وہ اس پر بہت زیادہ اثر انداز ہو رہی ہے، یعنی ہماری فصل بیجنے کا ٹائم، فصل کاٹنے کا ٹائم، اس میں چینجنگ ہو گئی ہے۔ فصل جب بارشوں کی وہ پیٹرن چینج ہونے کی وجہ سے جب بارشوں کی ضرورت نہیں ہوتی تو اس وقت بارش پڑنا شروع ہو جاتی ہے، اور جب بارش کی ضرورت ہوتی ہے تو اس وقت بارش نہیں پڑتی۔ اس کی وجہ سے یا تو سیلاب آ جاتے ہیں، ہماری فصلیں وہ کھڑی اجڑ جاتی ہیں، یا بیماریوں کی وجہ سے پرابلم آ جاتی ہے، یا اگر بارش نہیں پڑتی تو اس کی وجہ سے غذائی قلت، ہماری فصلیں جو ہیں وہ سوکھ جاتی ہیں اور خشک سالی کا سما وہاں پر پیدا ہو جاتا ہے۔ یہ بہت بڑا فیکٹر ہے جو ہمیں اثر انداز کر رہا ہے، کیونکہ یہ سب سے بنیادی چیز ہے۔ ہماری جو زراعت ہے، جتنا بھی کوئی ترقی یافتہ ملک ہو، ترقی پذیر ملک ہو، اس کی زراعت جو ہے، جو ہماری پروڈکشن ہے، یہ زراعت کی پیداوار ہے، یہ ہماری فصلیں جو ہیں، ان کو بیجنا، ان کو کاٹنا، یہ ہر ملک کی، ہر فرد کی، ہر ذی روح کی ضرورت ہے۔ اس لیے جب اس کے اندر اس کے اوپر اثرات مرتب ہوں گے، بارشوں کے پیٹرن کی وجہ سے، گلوبل وارمنگ کی وجہ سے، مختلف کیمیائی اثرات کی وجہ سے، تو یہ ہمارے لیے بہت بڑا مسئلہ پیدا ہو جائے گا، جس کی وجہ سے غذائی قلت ہوگی، غذا کی کوالٹی کم ہوگی، اور غذا کی جو قیمتیں ہیں وہ آسمان کو چھونا شروع کر دیں گی۔ اس کے ساتھ جو دوسری چیز ہے وہ اس کے ساتھ ہی جڑی ہوئی ہے کہ غذا کی قلت پیدا ہو رہی ہے، یعنی جب ہم بجائی کا ٹائم ہوتا ہے تو اس وقت اگر بارشیں شروع ہو جاتی ہیں، پانی دستیاب نہیں ہوتا ہے تو ہماری فصلیں لیٹ ہو جاتی ہیں، ہماری فصلوں کی جو ایوریج ہے وہ کم ہو جاتی ہے، اور جب فصلیں ہماری انہوں نے بنانی ہوتی ہے تو اس وقت بارشیں شروع ہو جاتی ہیں یا خشک سالی شروع ہو جاتی ہے، یہ بھی اثر انداز ہوتی ہے۔ اور جب ہم نے کاٹنی ہوتی ہے تو اس وقت اکثر ہی بارشیں آتی ہیں۔ آپ نے دیکھا ہی ہوگا کہ یہ گندم کے اندر کیا مسئلہ بنا، اب مکئی کی وقت جب اس کی بجائی کا ٹائم ہے تو بارشیں ہو رہی ہے، کم نہیں ہو رہی، اور جب یہ کاٹنے کا ٹائم ہوگا تو اس وقت بھی یہ پرابلم آ جائے گی۔ گندم کے ساتھ بھی ایسے ہی ہوا، جب بجائی کا ٹائم تھا تو اس وقت بھی موسم خراب ہونے شروع ہو گئے، اور جب اب کاٹنے کا ٹائم تھا تو اس وقت بھی بارشوں کا مسئلہ شروع ہو گیا، اور اس کے دوران جو سردی کی شدید قسم کی لہر آئی اس نے فصلوں کو پہلے متاثر کیا، اور اس کے بعد جب یکایک گرمی ہونا شروع ہوگی تو اس نے بھی اس کو متاثر کر دیا۔ غذا کی قیمتیں، جب فصل پیدا ہی نہیں ہوگی، غذا ہوگی نہیں، جب کسی چیز کی جو اپنی آمدن ہے کسی چیز کی، یعنی وہ منڈی کے اندر جائے گی ہی نہیں تو اس کی قیمتیں بڑھنا ہی شروع ہو جائیں گی۔ جب اس کی کمی آ جائے گی تو پھر اس کی قیمتیں تو بڑھنی ہی ہیں۔ ان کو کنٹرول کرنے کے لیے ہمیں جدید
ٹیکنالوجی کو اپنانا چاہیے، جدید زراعت کو اپنانا چاہیے، جدید ذرائع جو ہیں ان کو اپنا کر ہم اپنی زراعت کو ہماری جو غذائی ضروریات ہے ان کو پورا کرنے کے لیے ہمیں جدید ٹیکنالوجیز کو استعمال کر کے اس کے اوپر ہمیں قابو کرنا پڑے گا اگر ہم نے زندہ رہنا ہے۔ صحت کے مسائل، جب یہ چیزیں ایسے پرابلم پیدا کریں گی، یعنی بارش ٹائم پر نہیں پڑے گی، بارش لیٹ پڑے گی، جب ضرورت ہوگی تو اس وقت نہیں ہوگی، تو اس سے ڈائریکٹ جو ہے وہ صحت کے مسائل پیدا ہوں گے، صحت اس سے متاثر ہوگی۔ یہ ہو نہیں سکتا کہ صحت اس سے متاثر نہ ہو۔ پھر دوسرا جو ہے وہ مختلف کیمیکل استعمال کیے جاتے ہیں، ایسی چیزیں استعمال کی جاتی ہیں غذا کو پیدا کرنے کے لیے، فصل کو کی پیداوار بنانے کے لیے، تو وہ بھی صحت پر اثر انداز ہو رہی ہے۔ ہمیں چاہیے کہ ہم نیچرلی طریقوں کو اپنائیں، نیچرلی موسم، نیچرلی طریقے، اور اس کے ساتھ ساتھ جو کیمیکل ہیں ان سے دور رہنے کی کوشش کریں، آرگینک طریقے سے ہم اپنی فصلیں، ہم اپنی غذا کو پورا کرنے کی کوشش کریں۔ ان مسائل کا حل ممکن ہے اگر ہم کچھ اقدام جو ہے اپنے طور پر انفرادی طور پر اٹھائیں، تو پھر اس کو ہم قابو کر سکتے ہیں اپنی سطح پر، اپنے شہر کی سطح پر، اپنے ملک کی سطح پر اور اپنے ریجن کی سطح پر، تو یہ اس پر بہت اچھے طریقے سے قابو پایا جا سکتا ہے۔ پائیدار زراعت، پائیدار زراعت یہ ہے کہ اس کے اندر ہمارے جو نیچرلی پانی کے ذخائر ہیں ان کو سٹور کیا جائے، ان کو استعمال کیا جائے، نہ کہ کوئی جو ہمارے آرٹیفیشل طریقے ہیں ان سے اس کو سیراب کرایا جائے، کیونکہ جو فطرتی طریقہ ہوگا اس سے ہماری جو غذا، ہماری فصل جو ہے اس کی کوانٹٹی اچھی ہوگی۔ دوسرے نمبر پہ جو ہے پانی کا بچاؤ، جتنا پانی کا بچاؤ ہو سکتا ہے کہ ہم ایسا کریں کہ ہماری جو زراعت ہے، ہماری جو فصلیں ہیں، وہ بجائے ہم میدان کے اندر، پلاٹ کے اندر لگانے کے، ان کو کھیلیوں کے اوپر لگا دیں تاکہ پانی کی کنزمپشن کم ہو جائے، جس کی وجہ سے فصلوں کا بڑھوتری بھی اچھی ہوگی، کوالٹی بھی اچھی ہوگی، کوانٹٹی بھی اچھی ہوگی اور پانی کی بچت بھی ہو جائے گی، اور جو ہم اپنے استعمال میں لاتے ہیں پانی، اس کو بھی اچھے طریقے سے استعمال کیا جائے اور پانی کے ضیاع کو جتنا بہتر ہوتا ہے پانی کو بچایا جائے، کیونکہ پانی بہت قیمتی نعمت ہے، اور اچھا پانی جو ہمارے پینے کے لیے میسر ہو، فصلوں کے لیے اچھا ہو، یہ بہت ہی کم دستیاب ہے، اس کی بہت ہی پرابلم پیدا ہو رہی ہے۔ اس کو بچانے کے لیے ہمیں بہت زیادہ توجہ کرنی چاہیے۔ قدرتی وسائل کا صحیح استعمال، یعنی قدرتی وسائل جو ہیں ان کا صحیح استعمال کرنا چاہیے، نہ کہ آرٹیفیشل طریقے، مصنوعی طریقوں سے ہم فصل کو اگائیں، ان کو بیجیں اور ان کو کاٹیں۔ قدرتی طریقے جو ہے ان کے ذریعے ان کو پکایا جائے، یعنی ان کا جو پیٹرن ہے ان کو پورا کیا جائے، جب پورا ہوگا تو ان کے اندر میچورٹی آئے گی تو فصل کی غذا کی کوالٹی، کوانٹٹی ٹھیک رہے گی۔ نئی ٹیکنالوجی جو ہے، جو ہیومن فرینڈلی ہیں اور زراعت فرینڈلی ہیں، ان کو استعمال کر کے اس کے اندر ہمیں ڈیولپمنٹ کرنی چاہیے، جس سے ہماری فصلوں کی، زراعت کی بڑھوتری ہو، غذا کی کمی کا مسئلہ حل ہو جائے، اور یہ بارشوں کا جو پرابلم بنا ہوا ہے، یعنی بارشیں کم ہوتی ہیں، اگر ہوتی شروع ہوتی ہیں تو بہت زیادہ ہونی شروع ہو جاتی ہیں، ان کا ہمیں تدارک کرنا چاہیے جدید ٹیکنالوجی کے ذریعے۔ آگاہی اور تعلیم، اس کے متعلق آگاہی اور تعلیم بہت ضروری ہے، لوگوں کو اویئرنیس دینی چاہیے کہ آپ نے پائیدار زراعت کیسے کرنی ہے، پانی کا بچاؤ کیسے کرنا ہے، قدرتی وسائل کا صحیح استعمال کیسے کرنا ہے، غذائی ضیاع کو کم کرنا کیسے کرنا ہے، اور نئی ٹیکنالوجیز کو کیسے استعمال کرنا ہے۔ یہ تعلیم اور آگاہی بہت ضروری ہے، یہ فردر دینی چاہیے، قومی سطح پر ہونی چاہیے، انٹرنیشنل سطح پر ہونی چاہیے، ہماری لوکل سطح پر بھی ہونی چاہیے کہ لوگوں کے اتنی اویئرنیس ہونی چاہیے کہ ہم نے کیا کیا کرنا ہے۔ یہ جو ہمارا فوڈ پرابلم پیدا ہو رہا ہے اور کلائمیٹ چینجنگ ہے، اس پر ہم کیسے قابو کر سکتے ہیں، اس کو کیسے فکس کر سکتے ہیں۔ دوستو، یہ تھی میری آج کی ویڈیو۔ ہم سب کی ذمہ داری ہے کہ ہم موسمی تبدیلی کے اثرات کو کم کرنے کے لیے اپنا کردار ادا کریں، چھوٹے چھوٹے اقدامات جیسے گھر میں پودے لگائیں، پانی کا ضیاع روکیں اور پلاسٹک کا استعمال کم سے کم کریں، تو یہ ہم ان پر بہت اچھے طریقے سے قابو پا سکتے ہیں۔ دوستو، امید ہے آپ کو یہ آج کی ویڈیو میری پسند آئی ہوگی۔ اگر پسند آئی ہے تو اس کو لائک کریں، شیئر کریں، دوستوں میں شیئر ضرور کر دیا کریں، میرے چینل کو سبسکرائب کریں۔ اپنا خیال رکھیں، اسٹے ہیپی، اسٹے ہیلتھی۔ اللہ حافظ، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔